ہاں جی، السلام علیکم. میں ذبیح اللہ لگن سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے. تو جیسے کل ہم نے جو سندھ سے ہمارے بچے آئے تھے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے کے لیے، ان سے ہم نے بات چیت کی تھی اور اسے لوگوں نے سنا اور بڑا پسند بھی کیا تھا. اور اسی میں کل مجھے ایک میسج آیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انٹیریئر سندھ سے جو اسٹوڈنٹس آئے تھے ان سے بات چیت کی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ سندھ کی نمائندگی جو ہے وہ یونیورسٹی میں موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو کیپٹل ہے یعنی کہ کراچی کو آپ نے نظر انداز کیا ہے. تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ جی کراچی کے اسٹوڈنٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں آپ کے پاس؟ تو اسٹوڈنٹ تو الحمدللہ کراچی سے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہر چیز کیمرے کے آگے نہیں لائی جا سکتی. یعنی کہ ایک بیہائنڈ دا سین چل رہا ہوتا ہے، ایک فرنٹ دا سین چل رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز کیمرے کے آگے لانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کیمرے کی نظر سے کیپچر کیا جائے. تو لیکن یہ چونکہ ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ بھی کراچی کے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ ان سے گپ شپ کیجیے اور ہمیں ان کے جذبات جاننے کا موقع ملے کہ سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پہنچنے کے بعد ان کی فیلنگز کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں. اس سے پہلے جو ویڈیوز ہم بناتے رہے ہیں وہ یا یونیورسٹی کے سامنے بناتے رہے ہیں یا ہاسٹل کے سامنے بناتے رہے ہیں، تو یا میس میں بھی ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. تو آج ہم نے میرے یہ خواہش تھی، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم ہاسٹل کا جو روم ہے یعنی کمرے کے اندر بیٹھ کے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں. تو ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ عبداللہ ہے، یہ کراچی سے ہیں. تو یہ انہی کا روم ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چونکہ پہلے جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں آپ نے ہاسٹل کے خالی بیڈ دیکھے ہیں، اب آپ نے یہ ایک آباد ویو دیکھ لیا ہے کہ جہاں پر بچے رہائش پذیر ہیں. تو عبداللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر بالکل ٹھیک. گڈ ہو گیا. تو آپ دیکھیں دو طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہاں آنے سے پہلے کی فیلنگز تھیں اور پہنچنے کے بعد کی. تو جب آپ سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا آپ کو پتہ چلا تو اس وقت کیا فیلنگز، کیا خوف تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دیکھیں سر، کراچی کے اندر بھی ریسرچ وغیرہ کی ہوئی تھی میں نے، اور جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا تو اوبیسلی ہر پیرنٹ اور ہر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں دو خیال ہوتے ہیں 50-50، یا تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی یا تو یہ بہت بڑا بیڈ ڈیسیجن ہونے والا ہے. تو جب میں کراچی سے مطلب کلیئر کٹ ہے میں کراچی سے نکل رہا تھا اور میں جب یہاں تک پہنچا ہوں تو اس وقت ایک گھبراہٹ تھی دل میں، جو میں نے ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں پائی ہے. میں نے بات چیت کی ہے تو ہر کسی کے تھا کہ کیونکہ بندہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا اتنی ایزیلی. پھر ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، پھر ہم نے آپ سے بات کی ہے، آپ لوگ خود ویلکم کے لیے ہمارے لیے ہاسٹل میں آئے ہوئے تھے. سینئرس بڑے ہیلپ فل تھے، انہوں نے ہمارا سامان اوپر تک لے کر آئے تھے ہمارے ساتھ اور پھر ہمیں سیٹل ہونے میں مدد کروائی. یہاں بازار وغیرہ ہاسٹل کے بہت قریب ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر کوئی ضرورت کی چیز چاہیے ہوتی ہے. سمرقند میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ گئے تھے تو وہ بہت پیارا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ارسل ایجوکیشن کا اپنا ایک آفس بنا ہوا انہوں نے دیا ہے. تو ٹرسٹ کی بات تو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا یونیورسٹی جو 1930 سے بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک ایجوکیشن سروسز کو اپنا آفس دیا ہوا ہے، تو فراڈ نہیں ہو سکتا یہ. تو اب ذبیح اللہ سر نے ہماری اتنی کوآپریشن کی ہے ہر چیز کے اندر. کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پیرنٹس کو نہ بتاؤ، تو مجھے بتاؤ ڈائریکٹ، میں سالو کروں گا. اگر میں نہیں کرتا پھر پیرنٹس کو بتاؤ. تو کوآپریشن جو فیکلٹی کی ہے، جو اسٹاف کی ہے، جو مینجمنٹ کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنا کچھ کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی MBBS ایڈمیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا یا ہمارا، تو پڑھنا خود ہے. وہاں کے بھی آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں ٹیچرز آتے ہیں لیکچرز دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ کو خود ہے. یہاں پہ سارے ٹیچرز اچھے ہیں، آپ کو سمجھائیں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کو جو ہے پورا اپنا پڑھنا خود ہے. آپ کو میڈیکل NLE کے حساب سے پڑھنا ہے یا پھر آپ کو صرف کلینک کھولنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. پھر آپ کو اس حساب سے اپنی پڑھائی کرنی ہے پوری. یہاں پہ ہاسٹل کا نظام اچھا ہے، یہاں پہ 3 وقت کھانا ملتا ہے پاکستانی، اور بہت اچھا کھانا بنتا ہے. شیف منور ہے ہمارے، بہت اچھے کوک ہیں وہ. اور بس پڑھنا پھر آپ کو خود ہے، اپنے حساب سے آپ کی بکس لے کر آنی ہے اور اپنی پڑھائی آپ کو جاری رکھنی ہے تھرو آؤٹ. آپ آؤ، آپ کی کلاسز اگر شروع نہ ہو تو آپ میڈیکل ٹرمنالوجیز کو گراسپ کرنے کی کوشش کرو، آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں. آپ انہیں ایک بار پڑھو جیسے آپ وہاں پہ پڑھتے ہو، کہ تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہے کہ کیا چیز ہے. باقی کوئی کمپلین ہوتی ہے آپ سر ذبیح اللہ سے بات کر لیتے ہیں اور وہ سالو کر دیتے ہیں. یہ سمرقند سٹی کے حوالے سے، چونکہ سمرقند شہر جو ہے بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ یہاں پر مدفون ہیں، اور ظہیر الدین بابر کا یہ شہر ہے، امیر تیمور کا شہر ہے، مرزا البیگ کا شہر ہے. تو یہاں مولانا
رومی یہاں بیٹھ کر اس شہر میں پڑھایا کرتے تھے. تو اس وقت جب وہ ہستیاں وہ شخصیات یہاں پر موجود تھیں, اس وقت کا شہر تو ظاہر ہے کچھ اور ہوگا, لیکن اب یہ شہر یہ کیسا ڈیولپ ہے, یہ کیسا بنا ہوا ہے, یہ میں عبداللہ ہی سے گزارش کروں گا کہ کچھ سٹی کے بارے میں بتائیں. یہ شہر بہت ڈیولپڈ ہے. ہمارا ہاسٹل بیچ میں ایک طرح سے, آپ یہاں سے سیدھا چلتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کو ایک ریگستان آتا ہے, وہ مدرسے ہیں جو امیر تیمور, جی 3 مدرسے بنے ہوئے تیمور, امیر تیمور کے زمانے کے. وہاں پہ پھر ان کا بازار ہے, وہاں پہ ان کی لوکل سویٹس ملتی ہیں, لوکل کٹلری ملتی ہے, باقی ساری چیزیں جو آپ کے لباس ہوتے ہیں ان کے لوکل, جو آپ اگر ٹورسٹ ہو تو آپ اپنے گھر کے لیے لے کر جانا چاہو. باقی شہر پورا ڈیولپڈ ہے, روڈز بہت ڈیولپڈ ہیں, گاڑیاں اچھی چل رہی ہوتی ہیں, اور پولیس کا بہت اچھا نظام ہے. کونے کونے کے اوپر پولیس کھڑی ہے اگر آپ کو مدد چاہیے ہو کوئی. اور کرائم ریٹ تو بالکل بھی بہت کم ہے, زیرو ہے ایک طرح سے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. آپ آرام سے کھلے عام جا سکتے ہو, آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کوئی وہ نہیں ہے. آپ گروپ میں ٹریول کرو, ایک فرینڈلی ماحول ہے ملک کا بھی. یہاں پہ آپ کو لوگ دیکھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو. یہی سوال کرنے لگا تھا کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں, آپ چونکہ پاکستان سے ہیں اور یہ لوگ مقامی ہیں, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقامی لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں وہ آپ کے لیے, پاکستانیوں کے لیے؟ جی بہت اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے ہمارے ساتھ سیلفی بھی کھنچوائی تھی ریگستان میں ہم لوگ گئے تھے. تو یہ بہت فرینڈلی لوگ ہیں, فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. اب وہ آپ پہ اگر آپ بدتمیزی کرو گے کسی سے, تو اگلا بندہ بھی جو ہے صبر تو نہیں کرے گا نا. لیکن ویسے بہت دکاندار جو ہیں وہ اچھے ہیں بالکل. آپ ان سے بات چیت کرو, ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی بات کرو, تو اس طرح رہن سہن کے اندر آپ جب رہنے آؤ گے تو آپ خود سے یہ باقی سیکھ جاؤ گے. لیکن اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے جیسے کراچی میں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے, کس طرح کے مائنڈ سیٹ ہوگا. اور باقی جو رومرز ہوتے ہیں ویسے ہر جگہ کے بارے میں ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے, اتنے بڑے ہوں گے, یہ ہوں گے, اور بہت انٹیمیڈیٹنگ ہوں گے. ویسا کچھ بھی سین نہیں ہے یہاں پہ. میں مزید اس میں اضافہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ یہاں ازبکستان کے مقامی لوگ جو ہیں یہ بہت فرینڈلی ہیں, اور بالخصوص پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. ابھی جیسے عبداللہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ باہر گئے تو وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. یہ ایک عام بات ہے کہ جیسے ہمارے بچے باہر جاتے ہیں, اور اگر ہماری فیمیل باہر جا رہی ہیں تو کچھ لڑکیاں اگر آگے سے فیمیل کالج سے باہر آ رہی ہیں تو پاکستانی بچیوں کو دیکھا ہے تو وہ کہیں گی ہم آپ کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ سیلفی بنا لیتے ہیں, تصویر بناتے ہیں. ہمارے بوائز جب لڑکے جا رہے ہوتے ہیں تو آگے جو بوائز دوسرے کالج سے آ رہے ہیں وہ انہیں دیکھ کے خوش ہوں گے, چھوٹے بچے خوش ہوں گے, وہ ان سے سلام کریں گے اور یہ کہیں گے جی کہ ہم آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ میں کہوں گا کہ رہنے کے لیے ایک بیسٹ انوائرمنٹ ہے. دیکھیے اگر آپ کسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی ضروریات کیا ہیں؟ آپ کی ضروریات یہ ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی ہونی چاہیے, اور پھر بیسک نیڈز آپ کو اویلیبل ہوں. جس پرپز کے لیے آپ آئے ہیں کیا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ یہاں, آپ سے مراد یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, یا آپ سے مراد پیرنٹس ہیں, آپ نے جن بچوں کو یہاں پر بھیجا ہے وہ MBBS کی ڈگری لینے کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا اگر یہ سارا انوائرمنٹ اچھا ہو اور اگر اکیڈیمیکلی یونیورسٹی پور ہو تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہے, پھر بھی انصاف نہیں ہوتا. انصاف کیا ہے کہ جو آپ کی ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ کیسی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ سینٹرل ایشیا کے جو بیسٹ میڈیکل ٹیچر ہیں ڈاکٹر کلیم رضا, وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ابھی 19 تاریخ کو یعنی کہ آج سے 3 دن بعد تقریباً 10 ٹیچرز پاکستان سے آ رہے ہیں. تو ان بچوں کو انشاءاللہ جیسے ابھی تک کا ان کا فیڈ بیک ہے, ان کی تو چونکہ ابھی کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی, ان کی کچھ دیر بعد کلاس سٹارٹ ہوگی. جو بچے پہلے آئے ہوئے ہیں ان کا اکیڈیمیکلی جو فیڈ بیک ہے وہ بہت رچ ہے. انہوں نے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے کہ ہمیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جب انشاءاللہ پاکستان سے ٹیچرز آئیں گے اور جب ان کے ساتھ یہ والا گروپ پڑھے گا جو فروری انٹیک کا یہ گروپ ہے بیسیکلی, تو انشاءاللہ والعزیز یہ پھر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ کہتے ہیں اور آئیڈیل سچویشن کہتے ہیں, انشاءاللہ پھر یہ آئیڈیل سچویشن بن جائے گی. اور جب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جب تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اکیڈیمیکلی انشاءاللہ ہمارے ٹیچرز پاکستانی آ جائیں گے. تو آپ یو کانٹ امیجن کہ میری فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں کہ جب میں میس میں جاؤں تو کچن میں جاؤں تو وہاں پاکستانی شیف موجود ہوں, اور جب میں کلاس میں جاؤں تو پاکستانی ٹیچرز موجود ہوں, اور جب میں ہاسٹل میں جاؤں تو میرے پورے ملک کے چھوٹے چھوٹے بچے ہر شہر سے نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں. تو یو کانٹ امیجن کہ کیسی ایک آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے آپ نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اللہ رب العالمین نے آپ کو کامیاب کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ عبداللہ سے آپ نے بات چیت کی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم جو ہمارے دیگر سٹیز سے, شہروں سے ہمارے پاس بچے موجود ہیں ان سے انشاءاللہ گپ شپ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.